اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا توریت میں ذکر ہے تو قبائل عرب کے لشکر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ مضبوط پہاڑ بھی اس سے ٹکرانا چاہیں تو وہ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ وہی ابن اخطب نے کہا، یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ آخری زمانے میں جو نبی مبعوث ہوں گے ان کا تعلق ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، جبکہ ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے۔ بنی اسرائیل کو خدا نے تمام اقوام پر فضیلت دی ہے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ بنی اسرائیل کسی دوسرے خاندان کی پیروی کریں۔ اللہ نے ہماری قوم کو نبوت و حکومت سے سرفراز کیا ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تک کوئی شخص ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمانی آگ آ کر جلا دے تو اس وقت تک ہم کسی کو رسول نہیں مانیں گے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک وہ نشانی پیش نہیں کی ہے۔ اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب وہ پورے عرب پر حکومت کرنے کا خواہش مند ہے۔ کوئی ابن اخطب نے اس طرح کی گفتگو کر کے انہیں ان کی رائے سے پھیر دیا اور عہد شکنی کے لیے تیار کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ معاہدہ لاؤ جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ انہوں نے وہ لکھا ہوا معاہدہ خائی ابن اخطب کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اس معاہدے کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑ ڈالا اور کہا کہ بس اب تم جنگ کی تیاری کرو۔ بنو قریظہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ سنا تو انہیں اس کا سخت افسوس ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور اسید بن حسین سے فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور صورتحال کا جائزہ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو صحابیوں کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ ان کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا۔ اوس اور بنی قریظہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، ہم سوگند تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابیوں سے فرمایا کہ اگر وہ عہد شکنی کر چکے ہوں تو یہاں آ کر سر عام اس کا اعلان نہ کرنا، اس کی بجائے ازل والعقارہ کے الفاظ کہنا۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی بنو قریظہ کے قلعے کے قریب آئے۔ کعب بن اسد نے قلعے سے ان کو جھانک کر دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سعد بن معاذ کو بہت برا بھلا کہا اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ سعد نے اس سے کہا کہ تو بل میں پھنسی ہوئی لومڑی کی مانند ہے۔ قریش تو یہاں سے چلے جائیں گے اور سارا عتاب تجھ پر اور تیری قوم پر آئے گا۔ قریش کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے قلعے کا محاصرہ کریں گے، پھر تجھے رسوا ہو کر قلعے سے اترنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے واپس آئے۔ آپ اس وقت اپنے صحابہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر ازل والقارہ کے مخصوص الفاظ دہرائے۔ ازل والقارہ عرب کے دو قبیلے تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، پھر انہوں نے غداری کی اور اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے دین کی طرف پلٹ گئے۔ جب انہوں نے غداری کی تو ان کی ضرب المثل بن گئی اور کہا جانے لگا ازل والقارہ، اور یہ الفاظ اس وقت کہے جاتے جب کوئی اپنے معاہدے کو توڑ دیتا اور اپنی کی ہوئی بات سے پھر جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے ہی کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ توریہ کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں قریش کے جاسوس چھپے ہوئے ہیں، اس لیے اگر ہم نے پریشانی کا مظاہرہ کیا تو جاسوس قریش کو اس کی اطلاع دیں گے تو قریش کی ہمت میں مزید اضافہ ہوگا، ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور مسلمانوں کے حوصلے مزید پست ہو جائیں گے۔ حی ابن اخطب ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ سن کر قریش بہت خوش ہوئے اور اس کو انہوں نے اپنی کامیابی قرار دیا اور یقین ہو گیا کہ اب ہمیں ہی فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ نعیم ابن مسعود اشجعی لشکر قریش کی آمد سے صرف 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے اور وہ ایک سردار تھے۔ لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا ابھی تک کوئی علم نہ تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لا چکا ہوں مگر ابھی تک کسی کافر کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں
تو میں آپ کے ساتھ رہ کر دفاع کروں، اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں قریش اور بنی قریظہ میں جا کر پھوٹ ڈال دوں تاکہ یہ ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش اور بنی قریظہ میں پھوٹ ڈالنا میرے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ تعین نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ اگر آپ کے متعلق مجھے کچھ غلط کہنا پڑے تو خدا مجھ سے محاسبہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مناسب سمجھو وہ کہو۔ حضور سے اجازت پانے کے بعد وہ سیدھا ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہیں کامیابی ملے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم سے اس وقت سخت دھوکہ ہونے والا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ سے کہا ہے کہ وہ فی الحال تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں اور پھر کسی بھی رات تمہیں غافل پا کر تم پر شب خون ماریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ بنی نذیر اور بنی قینقاع کے قبائل کو مدینہ واپس آنے کی اجازت دے دیں گے، لہٰذا تم سے سخت دھوکہ ہونے والا ہے۔ تم ان یہودیوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا۔ ہاں، اگر وہ تمہاری مدد کو آنا چاہیں تو ان سے کہنا کہ پہلے وہ اپنے 10 آدمی تمہارے پاس گروی رکھیں اور تم ان لوگوں کو مکہ بھیج دو۔ اگر یہودی تمہارے ساتھ غداری نہ کریں تو ان کے آدمی واپس کرنا، ورنہ اگر انہوں نے غداری کی تو انہیں مکے میں قتل کر دینا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود بنی قریظہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر کعب سے کہا کہ تم لوگوں کو میری خیر خواہی کا پورا علم ہے۔ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر اس شہر میں آ چکا ہے اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ بنی قریظہ کو لشکر کے آگے یعنی فرنٹ پر رکھا جائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ ابو سفیان نے جنگ جیت لی، اور اگر قریش کو شکست ہوئی تو ہمارا کیا ہے، ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور بنی قریظہ جانے، وہ خود ان سے نپٹ لیں گے۔ لہٰذا تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر ابو سفیان تم کو جنگ میں شمولیت کی دعوت دے تو اس سے کہو کہ پہلے وہ اپنے 10 معزز افراد کو تمہارے پاس بطور رہن رکھے اور تم انہیں اپنے پاس قلعے میں محصور رکھو۔ اگر بالفرض جنگ میں تمہیں شکست ہو تو تم قریش سے یہ مطالبہ ضرور کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان معاہدے کو بحال کرائیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی تجدید نہ کی اور تم پر حملہ آور ہوئے تو اپنے افراد کو بچانے کے لیے وہ قریش تمہارا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے، اور اگر تم نے ان کے 10 معزز افراد کو اپنے پاس رہن نہ رکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کر دیں گے اور قریش تمہاری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھیں گے اور واپس مکہ لوٹ جائیں گے۔ یہ سنا تو کعب بن الاسد نے کہا کہ تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ جب تک ہم 10 قریش کے افراد کو بطور رہن نہ لیں گے اس وقت تک ہم اپنے قلعے سے اتر کر قریش کا ساتھ نہ دیں گے۔ ابو سفیان نے مدینے کا محاصرہ کیا اور اس نے حی ابن اخطب سے کہا کہ تیری قوم کے جنگ آزما کہاں ہیں؟ حی ابن اخطب نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں قلعے سے باہر نکال لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر بنی قریظہ کے پاس آیا اور کہا، تم لوگ ابھی تک خاموش ہو، تم نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو نہ ہی قریش کے ساتھ ہو۔ کعب بن اسد نے کہا کہ ہم اس وقت تک قریش کا ساتھ نہ دیں گے جب تک قریش کے 10 معزز افراد کو اپنے پاس بطور رہن نہ بٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ قریش تو چلے جائیں گے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ وہ ہمارے مردوں کو قتل کریں گے، ہماری عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیں گے۔ اگر ہم نے قریش کا ساتھ نہ دیا تو ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تجدید عہد کریں۔ بنو قریظہ کا یہ جواب سن کر حی ابن اخطب ابو سفیان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ تم سے 10 معزز افراد کے رہن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سنا تو کہا، یہ تمہاری طرف سے پہلی دغا بازی ہے۔ نعیم ابن مسعود نے بالکل سچ کہا تھا، مجھے بندروں اور خنازیر کے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک ٹیلے پر کھڑے تھے۔ آج اس جگہ مسجد فتح ہے۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مشرکین کے لشکر میں جائے اور ان کے حالات کے بارے میں خبر لے کر آئے؟ اس کے لیے جنت ہوگی۔ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دوبارہ آواز دی، پھر بھی خاموشی طاری رہی۔ آپ نے فرمایا، معلوم نہیں یہ قوم جنت سے افضل کس چیز کو چاہتی ہے کہ ایک شخص سامنے آیا تو آپ نے پوچھا، کون ہو؟ اس نے کہا، میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے میری آواز کو نہیں سنا تھا؟ میں رات سے آواز دے رہا ہوں، حالانکہ تو میرے قریب تھا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، سردی اور بھوک نے مجھے جواب دینے سے روکا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اے اللہ، تو حذیفہ کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے حفاظت فرما، یہاں تک کہ تو اس کو حفاظت کے ساتھ واپس پلٹا دے۔ اور فرمایا، اے حذیفہ، جب تک تو میرے پاس واپس نہ آ جائے کسی سے کچھ بیان نہ کرنا، یعنی خاموشی سے جاؤ اور آرام سے خبر لے کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ حضرت حذیفہ نے اپنی تلوار، کمان اور ڈھال اٹھائی اور مشرکین کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر میں نکلا تو مجھے بھوک کا کوئی احساس نہ ہوا۔ میں خندق کے دروازے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ مومنین اور کفار سردی اور زکام کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے۔ حذیفہ کو بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے درد مند کی فریاد کو سننے والے اور اے پریشان لوگوں کی دعا کو قبول کرنے والے، میرے غم و کرب کو دور کر دے، بس تو میرے اور میرے اصحاب کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور وہی آپ کے دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور عرض کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ پر اور میرے اصحاب پر رحم فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا کے آسمان سے ایک ہوا کو ان کی طرف روانہ کیا ہے جس میں کنکریاں موجود ہیں، اور ایک ہوا چوتھے آسمان سے ان کی طرف روانہ کی ہے جس میں پتھر روانہ کیے ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اس قوم کی طرف نکلا، اچانک میں نے اپنے آپ کو قوم اور ان کی آگ کے درمیان پایا۔ جب اللہ کا پہلا لشکر آیا جس میں سنگریزے تھے، اس نے ان کی آگ کو مکمل طور پر پراگندہ کر دیا اور بجھا دیا۔ ان کے سارے خیمے زمین سے اکھڑ گئے اور زمین بوس ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ڈھالوں سے ہوا اور سنگریزوں کو روکنے کی کوشش کی۔ میں سنگریزوں کے ڈھالوں پر لگنے کی آوازوں کو سن رہا تھا۔ وہ دو مشرکوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ابلیس ملعون مشرکوں کے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، تم اس جادوگر کے مقابلے میں پوری طاقت سے آئے ہو، اب اس وقت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا۔ اگر یہ آج تم سے بچ گیا تو پھر تم کبھی بھی اس پر غلبہ نہ پا سکو گے، اور یہ عذاب کوئی دائمی عذاب نہیں ہے۔ تمہارے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تمہارے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن تم میں جنگ کا حوصلہ ختم نہ ہو، اور تم حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرو اور انہیں ختم کر دو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تم اپنے دائیں بائیں جانب نظر کرو، کوئی جاسوس تو موجود نہیں ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے دائیں جانب والے سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں سہل بن عمرو الازدی ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا بڑا لشکر آ گیا تو ابو سفیان نے اپنی سواری سے آواز دی، انہا انہا، فرار فرار، یعنی فرار کر جاؤ۔ پھر طلحہ ازدی نے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شر اور بدی کو تم پر مسلط کر دیا ہے، لہٰذا فرار کر جاؤ۔ بنی اشج والوں نے بھی فرار فرار کی صدا بلند کر دی۔ عینیہ بن حسین نے بھی اسی طرح آواز لگا دی۔ حارث بن عوف المرمی، القرع بن حابس نے بھی یہی آواز بلند کی اور ہر طرف سے فرار فرار کی
آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت حذیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور آپ کو ان کے بارے میں خبر دی۔